کے خلاف بڑی پلاننگ کر رہے تھے، وہ تو آپ کے بڑے دشمن ہیں. یہاں سے اٹھتا ہے ان کے پاس جاتا ہے، جی آپ کو نہیں پتا میں تو سنگن لینے گیا تھا، ان سے بڑا تو آپ کا دشمن ہی کوئی نہیں. ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں ہمارا خیر خواہ ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمارا خیر خواہ ہے، اور حقیقت میں یہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، ان کے پاس آتا ہے کسی اور چہرے کے ساتھ اور ان کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے کے پاس. سوچئے دوستوں میں لڑائی کروانے والوں، معاشرے میں گھروں میں فساد کروانے والوں، عورتوں میں فساد کروانے والوں، کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں؟ اور اگر یہ ہے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں تجدون شر الناس یوم القیامہ، قیامت کے قریب ان کو شریر ترین لوگوں میں پاؤ گے. یہ شریر ترین لوگ ہوں گے جو ادھر کی ادھر لگائے، ادھر کی ادھر لگائے، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر کرنا، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا اگر وہ اس کو سنے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے. اپنے بھائی کی ایسی بات کہنا، اس کا ایسا ذکر کرنا، اس کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے تو اس کے دل پہ برا گزرے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات ہمارے اس بھائی کے اندر موجود ہو تب بھی؟ یہاں ہم اکثر اگر کسی کو منع کر دیں کہ بھائی یہ غیبت ہے، یہ بات نہ کرو، کہتے ہیں جی آپ کمال کرتے ہو، میں اس کے منہ پہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ارے اگر منہ پہ کرے گا تو غیبت نہیں ہوگی. ایسی بات جو تیرے بھائی کو بری لگے، ہاں اگر آپ کو محبت ہے، آپ کے اندر دین کی غیرت ہے، اپنے بھائی میں غلطی دیکھتے ہو تو اس کو پکڑ کر ایک کونے میں لے جا کر اس کو پیار اور محبت سے سمجھاؤ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، اللہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو. لیکن جب آپ چار لوگوں میں مزے لینے کے لیے، محفل کو گرمانے کے لیے، بلکہ وہ لمبے سفر پر جانا ہو تو خاص طور پہ تلاش کیا جاتا ہے کوئی چٹکلے سنانے والا، کوئی لطیفے سنانے والا. اجی ان کے ساتھ سفر کریں نا تو ہم کبھی بور نہیں ہوتے، اور یہ نہیں پتا کہ جتنے عرصے یہ ساتھ رہے گا لکھنے والا فرشتہ ہمارے کھاتے میں گناہ لکھتا ہی رہے گا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب، اگر وہ بات جو ہم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا اگر موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے. کتنی ہماری زبان صبح چلنا شروع کرتی ہے اور رات تک چلتی رہتی ہے، کتنے لوگوں کی غیبتیں، کتنوں کی چغلیاں، کتنے دوستوں کی لڑائی کا سامان ہماری زبان کے ذریعے ہوتا ہے. بہقی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین شخص، سنیے ذرا، اللہ ہمیں ایسے گروہ میں شامل نہ فرمانا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین شخص غیبتیں پہنچانے والا. ایک تو ہے غیبت کرنے والا، ایک ہے غیبت پہنچانے والا. کیا مراد؟ آپ ایک مجلس میں بیٹھے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے عیب نکال رہے ہو، بری باتیں کر رہے ہو، یہ آپ نے غیبتیں کی، مجلس برخاست ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا. ان میں سے ایک اٹھا اور اس کے دروازے پر پہنچ گیا. تینوں پتہ ہے کی گلاں کر رہے سن، تو ان کا بڑا دوست سمجھتا ہے، تو ان کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھ، میں ہنے اٹھ کے آیا تینوں ایویں کہن دے سن. بابو اندر بیٹھا بیٹھا چل رہا ہے، اچھا موکل ہی نہ میں دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں بدترین شخص جو غیبت کو پہنچاتا. میرے شیخ، میرے استاد بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک شخص ان کو آ کر کہتا ہے شاہ صاحب آپ کے خلاف فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے اس نے مجھے پتھر مارا تھا
لیکن مجھ تک پہنچا نہیں تھا. اس نے غیبت کی نا, مجھے تو نہیں پتا تھا میری غیبت کر رہا ہے. اس نے ایک پتھر مارا جو مجھے نہیں لگا, تو نے اس زمین پہ گرے ہوئے پتھر کو اٹھا کر دوبارہ مجھے مار دیا. اس نے غیبت کی, معاملہ ختم ہو گیا. تو نے وہ پتھر مجھ تک پہنچایا, مجھے مارا, اس کی تکلیف مجھے پہنچائی. آپ فرماتے ہیں بدترین شخص ہیں جو غیبتیں پہنچاتے ہیں. اور ان کا ایک جرم اور کیا ہے, المفرقون بین الاحبہ, دوستوں کے اندر تفریق پیدا کرنے والے. دیکھ لو شیطان کے کارندے آپ کو کئی جگہ پر مل جائیں گے, جہاں دو شخصوں میں محبت ہو, پیار ہو, دوستی ہو, اکٹھے اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پہنتے ہیں. اب تیسرا, بڑی دوستی ہے نا جی, کرنا میں کوئی حساب لانا, چھڑنا پئے گا انہوں نے کوئی بندہ. اب ان کی دوستی دیکھ کر اس کا سینہ جل رہا ہے, اور جب تک یہ ایک چیلا تیار کر کے ان کے بیچ میں داخل کر کے, تو اس کو دوست سمجھتا ہے, بھلے آدمی آج تو وہ یوں کہہ رہا تھا تیرے بارے میں, وہ اس کے پاس چلا گیا, تو اس کو دوست سمجھتا ہے, وہ یوں کہہ رہا تھا. یہ پیار کرنے والوں میں, دوستوں میں لڑائی ڈلوانے والے, غیبتیں پہنچانے والے اور دوستوں میں جدائی کروانے والے اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں. معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو اللہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کا مینارہ اپنے سامنے رکھو, ایک ایک عمل کے اندر. یہ معاشرہ کیسے درست ہوگا, اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. سوچ لے ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں. پڑوسیوں کے دروازے پہ کچرا پھینک دینا, پڑوسیوں کے گھروں میں گند بلا پھینک دینا, ان کے بچوں کو مارنا, کوشش کرنا احساس دلوانے کی کہ میرے پڑوس میں کوئی چوڑ ہی رہندا ہے, بندے دا پتر نہیں رہندا. کتنی ہماری حرکتیں ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ان کا مکان, ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان. ایک خریدار آتا ہے, کہتا ہے کہ یہ مکان مجھے بیچ دے, میں ابن مبارک کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ 2000 درہم کا یہ مکان ہے. خریدار کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے, اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تو 1000 درہم ہے. کہا ہاں, مکان کی قیمت 1000 درہم ہے اور ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت 1000 درہم. کہا سبحان اللہ, وہ کیوں؟ کہا میں اس شخص کے پڑوس میں ہوں, عید آتی ہے اپنے بچوں کو بعد میں پہناتا ہے, میرے بچوں کا اہتمام پہلے کرتا. خوشی کا وقت آتا ہے, اچھا کھانا اپنے گھر والوں کے لیے تیار کرواتا ہے تو پہلے میرے گھر بھی بیچتا. 1000 درہم مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم اس اچھے پڑوس کی قیمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص پورا ایماندار نہیں بنا جو اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے پاس بھوکا سوتا ہے. سوچئے اللہ کے لیے ان پڑوسیوں سے میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ کبھی آپ کے اور میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میرے پڑوسی ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں, میں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق معاملہ کروں. میں کھانا کھا رہا ہوں, اچھی چیز بنی ہے, تھوڑی زیادہ بنا کر میں اپنے پڑوس میں بھی بھیج دوں. ہمارے ہاں فتنے اور فساد, لڑائی اور جھگڑے, گالی اور گلوچ, کسی بات پہ پڑوسیوں کی لڑائی ہو جائے, بندے کام پہ گئے ہوئے, عورتیں اپنے اپنے دروازے میں کھڑی ہو کے لڑتی ہیں, وہ یہاں کھڑی گالی دے رہی ہے, یہاں کھڑی گالی دے رہی ہے. اور جب گالیاں دے 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 کے ان عورتوں کے گلے بیٹھ جاتے ہیں نا, سنگ جو آواز نہیں نکلتی, کہندی اچھا پھر میرا صبر ہی ہے, سویر دی گالا کڈن ڈئی سی ہن گال نکلتی نہیں, کہندی اچھا پھر میرا صبر ہی پئے گا تیرے تے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے, اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. یاد کر لیجئے نبی کی حدیثوں کو, اللہ کی قسم نبی کے فرامین سن کر صرف سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھیے, اپنی زندگی کو بدلنے کا